اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ قرآن کریم کے 27ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 7 سورے ہیں۔ نمبر 1 سورہ ذاریات کی بقیہ 30 آیات۔ نمبر 2 سورہ طور مکمل۔ نمبر 3 سورہ نجم مکمل۔ نمبر 4 سورہ قمر مکمل۔ نمبر 5 سورہ رحمان مکمل۔ نمبر 6 سورہ واقعہ مکمل۔ نمبر 7 سورہ حدید مکمل۔ سورہ ذاریات اختتامی حصہ۔ عذاب الہی میں گرفتار قومیں۔ قوم لوط پر پتھروں کی برسات ہوئی۔ آیت نمبر 33۔ فرعون اور اس کے ساتھی دریا میں غرق ہو گئے۔ آیت نمبر 40۔ قوم عاد پر آندھی چلی۔ آیت نمبر 41۔ قوم سمود صاعقہ یعنی بجلی کی گرفت میں آ گئی۔ آیت نمبر 44۔ قوم نوح کو بھی نشان عبرت بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 46۔ سیلاب اور بارش کا عذاب۔ مقصد خلقت۔ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ آیت نمبر 56۔ اس عبادت کا فائدہ خود جن و انس کو ہے، نہ کہ اللہ کو۔ سورہ طور۔ 5 قسموں کے بعد حتمی عذاب یعنی قیامت کے واقع ہونے کی خبر دی گئی۔ مومنین کی بہشتی زندگی اور مکالمات کا تفصیلی بیان۔ آیت نمبر 17 سے 28 تک۔ جنت کی نعمتیں۔ خوشگواری سے کھائیں اور پئیں گے۔ مسندوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ حور العین ان کے عقد میں ہوں گی۔ صاحب ایمان اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیا جائے گا۔ پھل اور گوشت فراہم کیا جائے گا۔ ایسے جام پئیں گے جس میں نہ بیہودگی ہوگی نہ ہی گناہ۔ ان کے گرد 9 عمر خدمت گزار ہوں گے۔ اہل مکہ کی رسول کو دی جانے والی اذیتیں۔ آپ کو مجنون و کاہن کہتے تھے۔ آیت نمبر 29۔ شاعر کہتے تھے۔ آیت نمبر 30۔ آپ کی موت کے منتظر رہتے تھے۔ آیت نمبر 30۔ قرآن کے گڑھنے کا الزام لگاتے تھے۔ سورہ نجم۔ رسول خدا کی خصوصیات کا تذکرہ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے کہ آپ نہ گمراہ ہیں نہ ہی بھکے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 2۔ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 3 اور 4۔ شدید قوت والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ شدید قوت والے نے آپ علیہ السلام کو تعلیم دی ہے۔ آیت نمبر 5۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بہت نزدیک پہنچے۔ آیت نمبر 7، 8، 9۔ اللہ سے وحی کو اخذ کیا۔
آیت نمبر 10۔ معراج کا بیان۔ معراج کا مفصل احوال ہے کہ کس طرح پیغمبر نے جنت الماوا و سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا اور اللہ کے نزدیک تر ہوتے گئے۔ وہ وقت بھی آ گیا جب عبد و معبود میں بہت کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے وہ کچھ دیا جو اہل زمین کی طرف بھجوانا تھا۔ آیت نمبر 7 سے 18 تک۔ ظن یعنی گمان۔ ظن کے وسیلے کبھی بھی حق تک رسائی نہیں مل سکتی۔ ظن کے وسیلے سے کبھی بھی حق تک رسائی نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 28۔ انسان کے عمل کا صلہ۔ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کی صحیح قیامت کے دن دیکھی جائے گی اور اس کا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ آیت نمبر 39، 40 اور 41۔ سورہ قمر۔ شق القمر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کی طرف اشارہ ہے جب آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ آیت نمبر 2۔ قرآن کو آسان نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اس سورے میں مختلف اقوام کا تذکرہ ہے جن پر دنیا میں عذاب نازل ہوا اور آخرت کے دن بھی ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کا بیان ہے۔ سورہ رحمان۔ خدائے رحمان نے انسان کو قرآن کا علم دیا، اسے خلق کیا، اسے بولنا سکھایا۔ 1 سے 4 نمبر آیت تک۔ میزان۔ خدا نے ترازو قائم کیا ہے تاکہ ناپ تول میں تجاوز نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو، تول میں کمی نہ کرو۔ آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت کا 31 بار تکرار کرتے ہوئے خدا نے مختلف دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو شمار کرایا ہے۔ 2 سمندروں کا ذکر۔ اللہ نے 2 سمندروں کو جاری کیا جن کے بیچ میں ایک برزخ ہے جس کی وجہ سے وہ تجاوز نہیں کرتے اور ان میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ آیت نمبر 19 سے 22 تک۔ فریقین کی تفاسیر کے مطابق اس آیت میں 2 سمندروں سے مراد امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ برزخ سے مراد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لؤلؤ و مرجان سے مراد حسنین کریمین علیہ السلام ہیں۔ سورہ واقعہ۔ قیامت کے برپا ہونے کا مختصر احوال ہے جس کے بعد لوگ 3 گروہوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ اصحاب المیمنہ داہنے ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، السابقون السابقون مقربین۔ آیت نمبر 1 سے 10 تک۔ تفصیلی احوال۔ مقربین کی نعمتوں کا بیان آیت نمبر 11 سے 26 تک۔ اصحاب الیمین کی نعمتوں کا بیان آیت نمبر 27 سے 40 تک۔ اصحاب شمال پر ہونے والے عذاب کا بیان آیت نمبر 41 سے 44 تک اور 52 سے 56 تک۔ قدرت خدا کی 4 مثالیں۔ انسان کو تم خلق کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59۔ جو کچھ بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ آیت نمبر 63 اور 64۔ یہ جو پانی پیتے ہو اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔ آیت نمبر 68 اور 69۔ درختوں میں آگ جلانے کی صلاحیت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے۔ آیت نمبر 71 اور 72۔ قرآن کی صفات۔ تکریم والی کتاب ہے، محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، صرف پاکیزہ لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں، عالمین کے رب کی طرح نازل کردہ ہے۔ آیت نمبر 77 سے 80 تک۔ سورہ حدید۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر واضح نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ آیت نمبر 9۔ شاید وہ عقل سے کام لیں۔ آیت نمبر 17۔ نور اور تاریکی قیامت کے دن
مومنین و مومنات کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب ہوگا۔ آیت نمبر 12۔ منافقین اور منافقات تاریکی میں ہوں گے اور مومنین کے نور سے استفادے کا سوال کریں گے، دونوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 13۔ یہ نور تقوی الہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے عطا ہوگا۔ آیت نمبر 28۔ عدل اجتماعی کا قیام۔ اللہ نے رسولوں کو واضح دلائل، کتاب اور میزان دے کر بھیجا تاکہ لوگ عدل قائم کر سکیں، اور شدید طاقت والا لوہا یعنی حدید بھی نازل کیا تاکہ اس سے اسلحہ تیار ہو سکے۔ آیت نمبر 25۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔